شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ غازی میاں محمد شہید جنہوں نے جو ختم نبوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جب بات آئی تو ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے ایک گستاخ رسول کو مردار کر دیا، اور جب وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے تو کہتے ہیں کہ تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے وہ آگے گئے، تو جس وقت وکیل نے عدالت میں پیش ہو گئی جملے کہے، غازی میاں محمد جذبات میں آ کر یہ کام کیا، تو اپنے وکیل کی بات کو میاں صاحب نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا میں نے کوئی جذبات میں آ کر کام نہیں کیا، بلکہ میں نے ہوش حواس سے یہ کام کیا ہے، اور میں آج بھی جو ہے وہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار ہوں۔ تو آپ ان کے جذبات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے وہ چشم چراغ تھے؟ 23 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے ایک ہندو ڈوگرے کو اسی وجہ سے قتل کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسافر کی تھی۔ اس وجہ سے جو ان پر پھر مقدمہ چلا، پھر پیش بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود کیا، اور بعد میں جس جج کے گھر میں وہ مشقی کی حیثیت سے تھے اس نے پوری کوشش کی کہ یہ چلے جائیں تو میں خود سنبھال لوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس موت کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی جج کی یہ کوشش رہی کہ یہ خود یہاں سے فرار ہو جائیں۔ وہ 22 سال عمر تھی ان کی، 22-23 سال، وہ بڑے خوبصورت بھی تھے اور بہت اچھے اخلاق کردار کے مالک تھے، تو جیسا بھی کہا کہ آپ چلے جائیں تو میں اس کو سنبھال لوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس موت کو نہیں چھوڑ سکتا جو سعادت کی موت ہے۔ 23 سالہ نوجوان غازی میاں محمد مدراس چھاونی میں فوجی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دی تو ایک ہندو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ مسلمان سپاہیوں نے ہندو ڈوگرے کی یہ بد زبانی سنی تو خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن غازی میاں محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سن کر تڑپ اٹھے اور ڈوگرے سپاہی سے کہا، اگر تجھے میرے آقا کی شان پسند نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا، خبردار آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔ یہ سن کر ڈوگرا سپاہی بولا، میں تو بارہا ایسے ہی کہوں گا، جو تم سے ہوتا ہے کر لو۔ یہ بیہودہ جواب سن کر غازی میاں محمد کا خون کھول اٹھا۔ ایک ہندو ڈوگرے نے ان کی حمیت ایمانی کو للکارا تھا۔ غازی میاں محمد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، میں نے تہیہ کر لیا ہے، تیرے محبوب کی گستاخی کرنے والے کا کام تمام کر دوں گا، مجھے حوصلہ عطا فرما اور ثابت قدم رکھ، مجھے بھی اپنے محبوب کے عاشقوں میں شامل کر کے میری قربانی منظور فرما لے۔ نماز سے فراغت کے بعد میاں محمد گارڈ روم گئے، اپنی رائفل نکالی، میگزین لوڈ کی، بیر نکلتے ہی چرن داس کو للکار کر کہا، کم بخت، اب بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر باز پرس کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ وہ ڈپٹی دے رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پوزیشن سنبھالتا، ناموس رسالت کے شیدائی غازی میاں محمد کی گولی نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ رائفل کی 10 گولیاں غازی میاں محمد نے اس کے جسم میں پیوست کر دی اور جرن داست واصل جہنم ہو گیا۔ میاں محمد نے گرفتاری دے دی۔ غازی میاں محمد کی گرفتاری کے بعد بیان قلم بند کیے گئے۔ کمانڈنگ افسر نے غازی میاں محمد کو کہا، میاں محمد ذرا سوچ کر بات کرنا، تمہارے ابتدائی بیان قلم بند ہو رہے ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہو سکے گی۔ غازی میاں محمد نے کہا، میں ہوش میں ہوں، میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر کیا، میرا ایک ایک حرف صداقت پر مبنی ہے۔ 14 اگست کو غازی میاں محمد کا کورٹ مارشل شروع ہوا۔ 5 دن کارروائی ہوئی، کل 18 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے، 3 ڈاکٹروں کی شہادتیں ریکارڈ پر آئیں۔ غازی میاں محمد نے کہا، میری ایک جان ہے، اگر میری ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو آقا نامدار کی شان میں قربان کر دیتا۔ میاں محمد 1915 میں تلہ گنگ میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام صوبیدار غلام محمد تھا، جو عوان برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 سال کی عمر میں میاں محمد سکول میں داخل ہوئے
7ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ جس سکول میں غازی میاں محمد نے تعلیم حاصل کی وہ سکول ابھی گلد ہائی سکول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 23 ستمبر 1937 کو پلٹن نے غازی میاں محمد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ عدالت کا یہ فیصلہ سن کر غازی میاں محمد مسکرانے لگے۔ عدالت نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ دیا۔ 12 اپریل 38 کو اس پر عمل درآمد ہوا۔ تو ان 2-3 دنوں میں بھی وہ اتنے خوش تھے کہ جس وقت سزا دی گئی اس وقت ان کا وزن تھا 133 پاؤنڈ، اور جس وقت سزا پر عمل درآمد ہونا تھا اس دن ان کا وزن تھا 136 پاؤنڈ۔ انہیں مدراس جیل لے جایا گیا۔ رات بھر آپ عبادت میں مشغول رہے۔ غازی میاں محمد کے بھتیجے پروفیسر طاہر ملک نے WG میڈیا اردو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا پر غازی میاں محمد کے چلنے والی تصویر دوران قید کی ہے، جو انہوں نے غسل کیا، طلب کر کے ہوئے کپڑے پہنے، پھر کی داڑھی میں چندی وغیرہ کر کے کھلا لگا کے وہ ایک تصویر انہوں نے بنوائی تھی۔ پہلے ان کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں ہے۔ جس وقت غازی صاحب کو پھانسی کا آرڈر ہوگا اس وقت جس دن پھانسی ہونی تھی اس دن غازی میاں محمد نے تہجد کے بعد غسل کیا، سفید لباس تن فرمایا، آپ کو تختہ دار کی طرف لے جایا گیا۔ تختہ دار پر کھڑے ہوتے ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، پھر مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا، سرکار میں حاضر ہوں، اور پھانسی کا پھندا آپ کے گلے میں ڈال دیا گیا، تختہ دار کھینچ دیا گیا۔ 1 صفر المصفر 1357 ہجری بمطابق 12 ربیع الاول 1931 صبح 5:45 پر غازی میاں محمد شہید شہادت کے رتبے پر فیض ہو گئے۔ انہیں مدراس سینٹرل ریلوے اسٹیشن سے 3 میل دور ایک بڑے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تلگنگ شہر میں آج بھی ایک چوک غازی میاں محمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اے غازی اسلام یاد رکھ تو عزت کی بازی جیت گیا، وہ مقام غیرت چھوڑ چلے تو بن کر غازی جیت گیا، وہ تمنا پہ کچھ کر گزرے تو نے حق پہ جان لٹا دی ہے، وہ غالب بن کر ہار گئے تو بن کر ماضی جیت گیا۔